لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف.
صدر گرامی قابل حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دور دراز سے تشریف لانے والے معززین، مختلف دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، کارکنان، ایک عرصہ کے بعد جمعۃ المبارک کے موقع پر مجھے پھر آپ سے ایک مرتبہ ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب کا مشکور و مقبول ہوں، انہوں نے مجھے حکم کر کے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ جمعۃ المبارک کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، کسی بھی تفصیلی عنوان کے اوپر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جمعہ کے جو مستقل خطیب ہوتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ ایک عنوان پہ بات شروع کرتے ہیں، جب وقت ختم ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں اگلی بات اگلے جمعے، اور اگلے جمعے پچھلے جمعے کی بات آپ کو یاد دلاتے ہیں، پھر بات سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی اچانک خطیب یوں آ جائے، اس کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے، کہاں سے شروع کروں، کہاں تک پہنچاؤں، کون سی بات کروں اور کون سی چھوڑوں۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کم وقت میں کئی ساری باتیں کرنے کی کوشش کروں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھیجا، دین حق دے کر کے بھیجا، اور وہ دین میں نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ایک وقت آئے گا وہ میرا محبوب جو دین لے کر کے آیا وہ تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو بھی چکا ہے، اور آنے والے وقت میں مزید خبریں بھی کامیابیوں کی، فتوحات کی آپ انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ یہ بات کہہ کر کے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اس بات کے اوپر میں اللہ گواہ ہوں جو بات کہی ہے۔ پھر فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر اس رسول کو پروردگار نے جو جماعت عطا کی اس کا تذکرہ کیا، والذین معہ، والذین معہ کہہ کر کے اس جماعت کا تذکرہ کیا۔ آگے
آگے پھر اس جماعت کی صفات بیان کی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ آگے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، درمیان میں عبادت کا ذکر آ گیا، کبھی دیکھو رکوع میں ہوں گے، کبھی دیکھو سجدوں میں ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان پڑ جائیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو دیکھ کر ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ محمد کے صحابہ ہیں، اور وہ جو عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت جو ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک میں کہہ دیا، اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والے وقت میں کوئی کہے گا کہ یہ اوپر سے عبادت کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ رب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تم نے انہیں پڑھنا ہو تورات کی کتاب کھول کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں محمد کے صحابہ کا تذکرہ ملے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل تم کھول کر کے بیٹھو گے تو تمہیں محمد کے صحابہ کا تذکرہ ملے گا۔ انتہائی بات کو لہتر ہے، میں نے اختصار کے ساتھ آیت اس کا ہلکا سا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ رسالت دیا، آپ علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ جب پہلے دن اعلان کیا تھا تو نبی کی دعوت کے اوپر نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ آپ تصور کریں ذرا، پہلے دن نبی نے بیان کیا، آج ہم بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ آتے ہوئے ہمارے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، آپ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعد میں ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نعرے لگا کر کے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ آمنہ کا ذکر یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان کیا، ماننے کی بجائے چچا نے پتھر اٹھایا، اٹھا کر کے نبی کے جسم پہ مار دیا، اور نبی کا جسم زخمی ہو گیا، خون بہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنے جسم پہ وہ چچا کا پھینکا ہوا پتھر کھایا، جسم کو زخمی کروا کر کے چچا کو بول کر کے کہا، چچا یہ میرے پاس ایک پتھر تھا، تو نے مار لیا، تیرے پاس اور جتنے پتھر ہیں تو مارتا جا، تو مارتے مارتے تھک جائے گا، محمد مار کھاتے کھاتے نہیں چلے گا۔ انتہائی بات کو لہترا، آپ اس وقت کو بھی یاد کریں، وہ دن گزر گیا، نبی کی طبیعت میں اثرات کیا ہوئے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کبھی آپ کو تبلیغ کے میدان میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، ایک آدمی بیان کرتا ہے، بیان کے بعد کہتا ہے کون ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والا، جب اس کی آواز میں کوئی لبیک نہ کہے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے بڑا بیان کیا، بڑا خوبصورت بیان کیا، ایک بندہ بھی ماننے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اسے ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا، ماننے کی بجائے پتھر لگے، نبی نے موجل دل کے ساتھ اس کے اوپر صبر کیا ہوگا، ثبت کیا ہوگا، بس رات گزری، اگلا دن آیا تو صدیق اکبر نبی کے قدموں میں آ گیا۔ صدیق اکبر آئے،
عطا ہوگا۔ سبحان اللہ ان کی ذرا بھی جمعہ ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، لانتی لانتیوں کے اوپر لعنت اللہ کی طرف سے پڑتی رہتی ہے، آپ کہیں تب بھی نہ کہتا۔ یہ کہنے کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، اذا ظہرت الفتن والبدع وسبت اصحابی وليظہر العالم علما وان لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ۔ صرف اللہ کی نہیں والملائکہ کی، فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین اور لوگوں کی بھی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے بھائی میں جلدی میں سفر آگے کر رہا ہوں۔ دوسرا دن آیا، صدیق اکبر چلتے ہوئے آئے، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور دیکھا ہوگا نبی کو دیکھ کر کے زبان سے یوں بھی کہہ دیا ہوگا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ یوں بھی کہا ہوگا، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، صدیق نے جب نبی کو دیکھا ہوگا اور نبی نے صدیق کو دیکھا ہوگا، مزے کا عالم کیا ہوگا وہ میری زبان بیان نہیں کر سکتی اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک چاند چمک رہا تھا، اس چاند کو دیکھنے کے لیے چمکتا ہوا دوسرا ستارہ آ گیا۔ آپ نے رات کو اگر آسمانوں پہ دیکھا ہے تو ٹھیک نہیں دیکھا تو آج رات کو دیکھ لینا۔ آسمان کے اوپر چاند ہوگا اور چاند کے قریب ایک بڑا ستارہ ہوتا ہے، باقی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو ستارہ چاند کے قریب ہوتا ہے وہ ستارہ باقی ستاروں سے بڑا ہوتا ہے، روشنی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب موجود ہے، تائید کریں گے، علماء کرام نے لکھا ہے آسمان کے اوپر چاند محمد ہے اور اس کے قریب ستارہ جو ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ چاند نے بھی قیامت تک باقی رہنا ہے اور ستارے نے بھی قیامت تک اور رہنا بھی یوں ہی قریب ہے۔ دونوں کی قربت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ آسمان کے اوپر ستارے کو چاند سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، جیسے آسمان کے اوپر وہ ستارہ چاند کے قریب ہے، ایسے ہی رب نے اس چاند اور ستارے کو زمین کے اوپر بھی قریب رکھا ہوا ہے۔ قیامت آئے گی، دنیا رابطیت الٹی لٹک بھی جائے گی، نبی صدیق کے پاس ہے، صدیق نبی کے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، صدیق تیری یاری کو، صدیق تیری یاری کو۔ میرے بھائیوں میں پھر شاد کرتے ہوئے صدیق اکبر کے بعد یہ ایک سے دو بن گئے اور ایک دو جب بن جائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ اور اگلا جملہ بھی بولتا ہوں، نبی تو نبی ہے، امتی پہلا صدیق اکبر ہے۔ یوں سمجھے آپ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، اساتذہ علماء بیٹھے ہوں گے، آپ قلم ہاتھ میں لے کر کے 0 0 ایک لگائے، دوسرا لگائے، تیسرا لگائے، چوتھا لگائے، 0 0 رہے گا، گنتی میں کچھ نہیں بنے گا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور پھر آپ ایک لگائیں، ایک لگا کر کے اس کے دائیں طرف ایک 0 لگائے، کتنے بن گئے؟ کتنے؟ 2 لگائے، کتنے بن گئے؟ 3 لگائے، کتنے بن گئے؟ اب 0 لگاتے جاؤ گے، جب تک اکائی نہیں تھی 0 0 تھا، اور جب اکائی آ گئی وہی 0 جو ہے وہ ہیرو بن گیا۔ اسلام کی اکائی جو ہے وہ
فرمائی ہے۔ قرآن نے کہا فی دین اللہ افواجا، اس وقت نبی کے دور میں کہا تھا کہ دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے تم نے دیکھے، اور دنیا کو رب نے دکھا دیا لیظہرہ علی الدین کلہ، یوں بھی کر کے دکھایا۔ اور پیغمبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو 9 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں جملہ یہاں پر یوں کہوں، فروری کا مہینہ ہے، ابھی 22 تاریخ آنے والی ہے۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے اس جماعت کا اعلان کیا تھا، آغاز کیا تھا، مجھے یاد ہے مولانا عبد الرحمن کو بھی اس بات کا علم ہوگا، اس وقت بہت سارے اپنے مولویوں نے کہا تھا کہ ہمیں امتحانوں میں مبتلا کرے گا، آزمائشوں میں مبتلا کرے گا، یہ آپس میں اکٹھے رہنے والوں کو جدا جدا کر دے گا۔ کہنے والوں نے کہا تھا اس مولوی نے امتحان میں ڈال دیا، کون اس کے قریب جائے گا؟ پھر ایک وقت ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا، اور اب دور اللہ کے فضل و کرم سے ایسا آ چکا ہے۔ آج سے 26 سال پہلے مولانا محمد اعظم طارق شہید نے ملتان کے قلعہ کونا کے اوپر ایک تاریخ سال کانفرنس کر کے آپ کو دکھایا تھا۔ میں نے کہا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگوں کو کافروں کی شکل میں آتا ہوا دیکھا تھا۔ درمیان میں حالات خراب ہوئے، اللہ نے حالات کو پھر سازگار کر دیا۔ اب 22 فروری کو اسی ملتان کے قلعہ کونا قاسم باغ میں ہم انشاءاللہ العزیز وہ ایک تاریخ ساز اجتماع کرنے والے ہیں جس کو دنیا دیکھ کر کے کہے گی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تیاری ہے اس کی؟ کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا پیغمبر کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ وفات شریفہ ہوئی تو صدیق اکبر کا دور خلافت آ گیا۔ صدیق اکبر کا دور خلافت جب دنیا سے جانے کا وقت آ رہا تھا، جملہ یوں بھی محبت میں عقیدت میں کہنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے دوست احباب کو بلایا، بلا کر کے کہا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، جسم سے جب روح نکل جائے حسن دے کر کفن پہنا کر کے جنازہ پڑھ کر کے نبی کے روضے پہ لجا کر کے رکھ دینا اور زبان سے کہہ دینا غار والا یار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ان کی جس کو سمجھ آئی، غار والا یار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا کہہ دینا۔ کہنے والے نے کہا امیر المومنین تفصیلی تعارف کی ضرورت کہ صدیق اکبر اور کون صدیق اکبر، تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے جواب آگے سے کیا دیا؟ کہا ہجرت والی رات جب اللہ کے نبی میرے دروازے پہ آئے تھے، انہوں نے میرے دروازے پہ آ کر کے یوں ہاتھ مارا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھ مارا تھا میں نے پوچھا نہیں تھا کون ہے، میں نے دروازے کے کھٹکنے کی آواز سنی تھی، میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ جب میں نے نہیں پوچھا تھا، میں نے دروازہ کھول دیا تھا، تو بس میرا بھی اتنا تعارف کافی ہے، بتلا دینا غار والا یار آ گیا ہے۔ اندر سے اگر آواز آ جائے، میرے لیے دروازہ کھل جائے، آواز آ جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق جب یہ کہا گیا غار والا یار آ گیا ہے، دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ذالک فضل اللہ
میں لوٹایا جائے گا، پھر قیامت والے دن وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ جگہ ایک ہی تھی جہاں سے نبی کا خمیر لیا گیا، صدیق اکبر کا خمیر لیا گیا، فاروق اعظم کا خمیر لیا گیا، یہی سے لیا گیا تھا، یہی پر لٹا لیا گیا۔ اور کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا۔ یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے نبی نے چل کر کے دکھایا، یوں میں لے کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ پھر صدیق اکبر کی وفات ہوئی، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اسلام کا پرچم جو ہے نبی کے دور میں 9 لاکھ مربع پہ لہرا رہا تھا۔ صدیق اکبر جب دنیا سے رخصت ہوا تو 11 لاکھ مربع کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس منصب خلافت کے اوپر مراد رسول سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب تشریف لائے، ایک طویل عرصہ خلافت کے منصب کے اوپر فائز رہے۔ وقت نہیں کہ میں ان کی خلافت کی باتیں آپ کو سناؤں، مگر ایک جملہ جہاں 50 سے 60 ہزار فلسطین کے مسلمان 100 سال میں شہید ہوئے، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں بھی، اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا کہ بلائے اول کی آزادی کی جنگ اب بھی جاری ہے۔ کبھی وہ وقت تھا یہ مراد رسول اکیلا ہی اپنے غلام کو لے کر کے چلا تھا، اور جب مسجد بیت المقدس کے قریب گیا تھا، اس دور کے یہودیوں کے پادریوں نے اوپر سے بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی چابیاں زمین کے اوپر پھینک دی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا 2 بندے ہیں، ایک ملازم ہے، ایک امیر المومنین ہے،